پریاں افسانوی مخلوق ہیں جنہیں اکثر چھوٹے جادوئی مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس کی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں فطرت، جادو اور لوک داستانوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ثقافتی تناظر کے لحاظ سے ظاہری شکل اور خصوصیات میں تغیرات ہوتے ہیں۔ لوک داستانوں میں پریوں کو اکثر شرارتی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن کہانی کے لحاظ سے وہ خیر خواہ اور بدتمیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں، جیسے کہ اڑنے کی طاقت، منتر ڈالنا اور فطرت کو جوڑنا۔ پریاں صدیوں سے ادب، فن اور مقبول ثقافت میں ایک مقبول موضوع رہا ہے جو نوجوان اور بوڑھے لوگوں کے تخیل کو متاثر کرتا ہے۔ پریاں، جنہیں پرندوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں لوک داستانوں اور افسانوں میں گہرائی سے جڑی ہوئی افسانوی مخلوق ہیں۔ انہیں اکثر مافوق الفطرت طاقتوں کے حامل چھوٹے، انسان نما مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو فطرت اور عناصر سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ پریوں کے بارے میں اعتقادات انہیں جنگلوں، کھیتوں اور دیگر قدرتی مناظر میں رہنے والے دونوں خیر خواہ اور شرارتی مخلوقات کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر پریوں کو فطرت کے محافظوں کے طور پر پیش کرتی ہیں جو انسانوں کو ان کے تعاملات کے لحاظ سے نعمتوں اور لعنتوں سے نوازنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پریوں پر یقین اور ادب، فن اور مقبول ثقافت میں ان کی ظاہری شکل، ان کے وجود کی تائید کرنے کے لیے کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے پریوں کو انسانی تخیل، ثقافتی روایات اور کہانی سنانے سے پیدا ہونے والی غیر حقیقی ہستیوں کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ پریوں کے مافوق الفطرت روحانی پہلوؤں پر یقین رکھ سکتے ہیں، ان کا وجود حقیقت کے بجائے افسانوں اور فنتاسی کے دائرے میں مضبوطی سے رہتا ہے۔ اس طرح پریوں کے بارے میں بحث عام طور پر ان کی ثقافتی اہمیت، علامتیت اور ان طریقوں کے گرد گھومتی ہے جن میں وہ جاری رہتی ہے۔ انسانی تخیل کو منہ لینا۔ پریوں کی لوک داستانوں اور افسانوں میں ایک بھرپور اور متنوع تاریخ ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ثقافتیں ہیں۔ انہیں اکثر جادوئی طاقتوں کے ساتھ مافوق الفطرت مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے، بعض اوقات خیر خواہ، کبھی شرارتی یا بد اخلاق۔ یورپی لوک داستانوں میں پریوں کو عام طور پر فطرت سے جوڑا جاتا ہے جو پروں والی چھوٹی انسان نما مخلوق کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اکثر جنگلات، گھاس کے میدانوں اور دیگر قدرتی ماحول میں رہتے ہیں۔ پریوں کا تصور وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوا ہے، مختلف ثقافتوں نے ان سے مختلف خصوصیات کو منسوب کیا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں پریوں کو اکثر طاقتور روحوں یا دوتوں کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی تعظیم کی جاتی تھی اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی امید میں تحائف قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ تاہم یورپ کی عیسائیت کے دوران پریوں کو کافر ہستیوں اور یہاں تک کہ شیطانی مخلوق کے طور پر زیادہ منفی طور پر دیکھا جانے لگا۔ پریوں کے ساتھ مقابلوں کی کہانیوں میں اکثر ان کی چال بازیوں اور ان کے ساتھ بات چیت کے خطرات کے بارے میں انتباہات شامل ہوتے ہیں۔ ادب میں، خاص طور پر رومانوی اور وکٹورین دور کے دوران، پریاں شاعری، افسانے اور فن کے لیے مقبول موضوع بن گئیں۔ ولیم شیکسپیئر، جے ایم بیری اور برادرز گریم جیسے مصنفین نے پریوں کے جدید تصور کو پرفتن، سنکی مخلوق کے طور پر تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ مجموعی طور پر پریوں نے پوری تاریخ میں لاتعداد کہانیوں، نظموں اور فن پاروں کو متاثر کرتے ہوئے لوک داستانوں اور مقبول ثقافت میں نمایاں موجودگی برقرار رکھی ہے۔ وہ جادو، فطرت اور مافوق الفطرت کے موضوعات کو مجسم کرتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو مسحور کرتے رہتے ہیں۔ پریوں کو پوری تاریخ میں مختلف ثقافتی شکلوں میں دکھایا گیا ہے جو لوک داستانوں، ادب، آرٹ اور جدید ذرائع ابلاغ میں نمودار ہوتی ہے۔ لوک داستانوں میں پریوں کو اکثر جادوئی صلاحیتوں کے ساتھ مافوق الفطرت مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کبھی خیر خواہ اور کبھی شرارتی، خاص طور پر جنگلات اور دیگر قدرتی مناظر۔ ادب میں قابل ذکر عکاسیوں میں شیکسپیئر کی اے مڈسمر نائٹس ڈریم اور بیری کی او پیٹر پین شامل ہیں۔ آرٹ میں پریوں کو سنکی سے لے کر ایتھریل تک کے مختلف انداز میں دکھایا گیا ہے۔ جدید میڈیا میں
پریوں کو خیالی ناولوں، فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں مقبول کردار اکثر پروں کے ساتھ اور جادوئی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پریوں کو اکثر افسانوی مخلوق سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے انہیں انسانی تخیل، لوک داستانوں اور ثقافتی عقائد کی پیداوار سمجھا جاتا ہے۔ کچھ نظریات یہ بتاتے ہیں کہ پریوں کی کہانیاں جانوروں جیسے پرندوں کیڑے مکوڑوں قدرتی مظاہر جیسے بایولومینیسینٹ حیاتیات نظری وہم سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے لوگ تجویز کرتے ہیں کہ پریوں کی کہانیاں قدیم ثقافتوں کے لیے قدرتی واقعات کی وضاحت کرنے کے لیے ایک طریقہ کے طور پر کام کرتی ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، جیسے کہ بیماریوں کا پھیلنا، موسم کے نمونوں میں تبدیلی۔ لوک داستانوں میں پریاں مافوق الفطرت مخلوق روحیں ہیں جو اکثر فطرت اور غیب کے دائرے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنگلات، جھیلوں اور دیگر قدرتی مناظر میں رہتے ہیں۔ پریوں کے آس پاس کے لوک داستانیں مختلف ثقافتوں میں وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام موضوعات میں ان کا چھوٹا قد، جادوئی صلاحیتیں اور شرارتی خیر خواہ فطرت شامل ہے۔ بہت سی لوک کہانیوں میں پریاں انسانوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں، کبھی کبھی ان کی مدد کرتی ہیں یا دوستی کرتی ہیں، اور دوسری بار چالیں کھیلتی ہیں یا فساد برپا کرتی ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر احتیاطی کہانیوں یا اخلاقی سبق کے طور پر کام کرتی ہیں جو ثقافتی اقدار اور عقائد کی عکاسی کرتی ہیں۔ شک پریاں افسانوی مخلوق ہیں جنہیں اکثر جادوئی صلاحیتوں کے ساتھ چھوٹے، انسان نما مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ لوک داستانوں، پریوں کی کہانیوں اور دنیا بھر کی مختلف ثقافتی روایات میں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ پریوں پر یقین صدیوں سے انسانی ثقافت کا حصہ رہا ہے، لیکن انہیں عام طور پر حقیقی مخلوق کے بجائے خیالی ہستیوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں لوگوں نے پریوں کے ساتھ مقابلوں کے بارے میں کہانیاں سنائی ہیں، انہیں فطرت، جادو اور مافوق الفطرت سے منسلک شرارتی یا خیر خواہ مخلوق کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ کہانیاں اکثر تفریحی یا اخلاقی سبق کے طور پر کام کرتی ہیں، لیکن یہ تجرباتی ثبوت سائنسی مشاہدے پر مبنی نہیں ہے۔ جدید دور میں پریوں پر یقین کو بنیادی طور پر سائنسی حقیقت کے بجائے ثقافتی یا ذاتی عقیدے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ افراد دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پریوں کے ساتھ تجربات ہوئے ہیں یا ان کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، یہ دعوے موضوعی ہیں اور تجرباتی ثبوت سائنسی تحقیق سے ان کی تائید نہیں ہوتی۔ اس لیے پریوں کو عام طور پر حقیقت کے بجائے ایک افسانہ یا لوک داستان سمجھا جاتا ہے۔